وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرہ کی ہم نے 68 آیات پڑھ لی تھی. آج آیت نمبر 69 سے لے کر آیت نمبر 71 تک پڑھیں گے. قالو انہوں نے کہا، ادعو تو دعا کر، لا لیے نہ ہمارے، ربا رب کا تیرے، یبین کہ وہ بیان کر دے، لا لیے نہ ہمارے، ما کیا، لون رنگ، ہا اس کا، قالا کہا، ان بے شک ہو وہ، یقول اس نے کہا، ان بے شک ہا وہ، بقرۃ گائے، صفراء زرد کلر، زرد رنگ ہو، فاقع خوب گہرا ہو، لون رنگ ہا اس کا، تسر مسرت دے، خوش کر دے، الناظرین دیکھنے والوں کو. قالو انہوں نے کہا، ادعو تو دعا کر، لا لیے نہ ہمارے، ربا رب کا تیرے، یبین وہ بیان کر دے، واضح کر دے، لا لیے نہ ہمارے، ما کیا، لون رنگ، ہا اس کا، قالا اس نے کہا، ان بے شک ہو وہ، یقول وہ فرماتا ہے کہ انہا بے شک یہ، بقرۃ گائے، صفراء زرد رنگ کی ہو، فاقع گہرا ہو، لون رنگ ہا اس کا، تسر خوش کر دے، الناظرین دیکھنے والوں کو. قالو انہوں نے کہا، ادعو اب تو دعا کر، لا لیے نہ ہمارے، ربا رب کا تیرے، یبین وہ بیان کر دے، واضح کر دے، لا لیے نہ ہمارے، ما کیسی ہی یا وہ ہو، ان بے شک، البقرہ گائے، تشابہ مشتبہ ہو گئی ہیں، علی پر، نہ ہمارے، اور ان بے شک ہم، ان اگر شاء چاہا، اللہ اللہ نے، لا البتہ، مہتدون ضرور راہ پالیں گے، ہدایت پالیں گے. قالو انہوں نے کہا، ادعو تو دعا کر، لا لیے نہ ہمارے، ربا رب کا تیرے، یبین وہ بیان کر دے، وہ واضح کر دے، لا لیے نہ ہمارے، ما کیسی ہی یا وہ، ان بے شک، البقرہ گائے، تشابہ مشتبہ ہو گئی ہیں، علینا ہم پر، اور ان بے شک ہم، ان اگر شاء چاہا، اللہ اللہ نے، لا البتہ، مہتدون ضرور راہ پالیں گے. قالا اس نے کہا، ان بے شک ہو وہ، یقول وہ کہتا ہے، ان بے شک ہا وہ، بقرۃ گائے، لا نہ، ذلول مشقت کرنے والی ہو، تثیر الارض نہ کھیتی میں ہل چلانے والی ہو، تثیر چلانے والی ہو، ہل الارض زمین میں، اور لا نہ، تسقی پانی پلانے والی ہو، الحرث پانی دینے والی ہو، الحرث کھیتی کو، مسلمتن وہ مسلمہ ہو، یعنی بے عیب ہو، لا نہ، شیعتا کوئی داغ دھبا ہو، فی میں ہا اس. قالو انہوں نے کہا، الآن اب، جئتا تو لایا ہے، بی ساتھ، الحق حق، پس ذبحو انہوں نے ذبح کیا، ہا اسے، اور ما نہیں، کادو وہ لگتے تھے، یفعلون وہ یہ کریں گے. قالا
اس نے کہا ان بے شک ہو وہ، یقول وہ کہتا ہے، وہ فرماتا ہے، ان بے شک ہاں وہ، بقرتن گائے، لانا ذلول مشقت کرنے والی ہو، تثیر وہ حل چلانے والی ہو، الارض زمین میں، اور لانا تسقی پانی دیتی ہو، الحرث کھیتی کو، مسلمتن بے عیب ہو، مسلمہ ہو، لانا شیعتا کوئی داغ دبا، فی میں ہا اس، قالو انہوں نے کہا، الآن اب، جئتا تو لایا ہے، بسات الحق حق، فپس ذبحو ان سب نے ذبح کیا، ہا اس کو، اور ما نہیں، کادو وہ سب لگتے تھے کہ یفعلون وہ یہ کریں گے۔ قالوا ادع لنا ربک، قالوا انہوں نے کہا، ادع لنا تو ہمارے لیے دعا کر، ربک اپنے رب سے، یبین لنا ما لونہا کہ وہ ہمیں بیان کر دے، واضح کر دے کہ اس کا رنگ کس طرح کا ہو۔ قالا اس نے کہا، انہو یقول بے شک وہ کہتا ہے، انہا بقرتن کہ بے شک وہ جو گائے ہے، صفراء زرد رنگ کی ہو، فاقع لونہا خوب گہرا رنگ ہو، تسر الناظرین دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ قالوا ادع لنا، اب پھر سے انہوں نے کہا کہ ادع لنا ربک، اب اپنے رب سے یہ دعا کرو، یبین لنا ما ہی کہ وہ بیان کر دے کہ وہ گائے کیسی ہو، ان البقرہ تشابہ علینا بے شک جو گائے ہیں وہ ہم پر مشتبہ ہو گئی ہیں، مل جل گئی ہیں، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ اور بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت پالیں گے، ہم ضرور راہ پالیں گے۔ قال اس نے کہا، انہو یقول بے شک وہ کہتا ہے، انہا بقرۃ لا ذلول کہ وہ جو گائے ہے وہ مشقت کرنے والی نہ ہو، تثیر الارض زمین میں ہل چلانے والی نہ ہو، ولا تسقی الحرث اور کھیتی کو پانی نہ دیتی ہو، مسلمتن بے عیب ہو، لا شیۃ فیہا کسی قسم کا کوئی داغ دھبا نہ ہو۔ قالو انہوں نے کہا، الآن جئت بالحق اب تو حق لایا ہے۔ فذبحوها پھر انہوں نے اسے ذبح کیا، وما کادوا یفعلون اور لگتے نہیں تھے کہ وہ یہ کام کریں گے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہے یہ کسی مالدار شخص کو اس کے بھتیجے نے ہی قتل کر کے کسی کے دروازے پر پھینک دیا تھا۔ اب مقتول کو ڈھونڈنے کے لیے انہیں حکم دیا گیا کہ تم گائے کو ذبح کرو۔ اب انہیں حکم دیا گیا تم گائے کو ذبح کرو، تو آگے سے سوالات شروع ہو گئے۔ سب سے پہلے پوچھا کہ وہ گائے جو ہے وہ کس طرح کی ہونی چاہیے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا نہ تو وہ کہہ لیں کہ نہ تو وہ جوان، نہ تو وہ بچیا ہو، نہ بوڑھی ہو، درمیانی عمر کی ہو۔ اب آگے انہوں نے سوال کیا کہ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونہا، اب اللہ سے یہ پوچھ کر بتائیں، اپنے رب سے یہ پوچھ کر بتائیں کہ اس کا رنگ کس کلر کا ہونا چاہیے، کس طرح کا ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے بنی اسرائیل والوں کو کہ اللہ فرماتا ہے انہ یقول انہا بقرۃ صفراء زرد رنگ کی گائے ہو، فاقع لونہا گہرا رنگ ہو، تسر الناظرین دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ قالوا ادع لنا، اب مزید سوال انہوں نے کیا، ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اپنے رب سے اب یہ پوچھ کر بتائیں کہ وہ گائے کس طرح کی ہونی چاہیے، وہ کیسی ہو، کون سی ہو۔ ان البقرہ تشابہ علینا، جو گائے ہیں وہ ہمارے پاس تو بہت ساری ہیں، ہم پر مشتبہ ہو گئی ہیں، اگر ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ تو ہم یقیناً ضرور راہ پالیں گے۔ قال تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہ یقول بے شک وہ اللہ کہتا ہے انہا بقرۃ لا ذلول کہ وہ جو گائے ہے لا ذلول وہ مشقت کرنے والی نہ ہو، تثیر الارض زمین کے اندر ہل چلانے والی نہ ہو، ولا تسقی الحرث اور کھیتی کو پانی پلانے والی پانی نہ دیتی ہو، مسلمتن
وہ مسلمہ ہو، مکمل ہو، بے عیب ہو، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی بھی نقص نہ ہو، لا شیۃ فیہا، کسی قسم کا کوئی داغ دھبا نہ ہو. کیونکہ جتنے بھی جانور جو ہیں وہ خواہ کسی چیز کے آگے لگائے جائیں یا پھر ان سے ہل چلوایا جائے تو ان کے اوپر نشان بن جاتا ہے مسلسل نا، کوئی چیز رکھنے کی وجہ سے، لکڑی وغیرہ. لا شیۃ فیہا، کسی قسم کا کوئی داغ دھبا اس کے اندر نہ ہو، خواہ کھیتی چلانے کی وجہ سے، خواہ کسی اور کی وجہ سے، کسی قسم کا. قالوا الآن جئت بالحق، تو اب بنی اسرائیل والے کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، الآن جئت بالحق، اب تو حق لایا ہے. فذبحوها، پھر انہوں نے ذبح کیا. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما کادوا یفعلون، کہ جیسے ان کے سوال تھے وہ لگتے نہیں تھے کہ وہ یہ کام کریں گے. تو انہیں حکم تو دیا گیا تھا کہ ایک گائے ذبح کرو، وہ کوئی سی بھی ایک گائے ذبح کر دیتے تو حکم میں الہی جو ہے اس پر عمل جو ہے وہ ہو جاتا. لیکن انہوں نے اللہ رب العزت کے حکم پر سیدھے طریقے سے عمل کرنے کی بجائے ان میں سے مین میخ جو ہے وہ نکالنا شروع کر دی، خام خواہ کے اعتراضات کرنے شروع کر دیے، نکتہ چینی نکالنے شروع کر دی اور طرح طرح کے سوالات کرنے شروع کر دیے، جس پر اللہ تبارک و تعالی بھی ان پر سختی کرتا چلا گیا. اسی لیے دین کے اندر جو تعمق اور سختی جو ہے وہ اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ تم نے دین کے اندر تعمق جو ہے اور سختی یہ بالکل بھی اختیار نہیں کرنی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر حج کا حکم بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تم پر سال میں ایک مرتبہ حج فرض ہے. صحابی تم پر حج جو ہے وہ فرض ہے. تو صحابی پوچھنے لگے اللہ کے رسول کیا ہر سال؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہ گئے. پھر سوال کیا اللہ کے رسول کیا ہر سال؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش ہو گئے. پھر سوال کیا اللہ کے رسول ہر سال؟ پھر وہ صحابی خاموش ہو گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر بعد جواب دیا کہ اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال ہاں تم پر فرض ہے تو تمہارے لیے یہ حج کی ادائیگی مشکل ہو جاتی. تو اس لیے خام خواہ کے سوال جو ہے اور ایسے ہی جان بوجھ کر سختی کرتے چلے جانا یہ بالکل بھی دین کے اندر نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدین یسر، دین آسان ہے، ولن یشاد الدین احد الا غلبہ، اگر کوئی شخص دین کے اندر سختی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس پر وہ دین غالب آ جاتا ہے. خام خواہ کی سختی ایسی بالکل بھی نہیں. یہی کام بنی اسرائیل والوں کا تھا. اور اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی تم نے مخالفت کرنی ہے. وہ جب چاہتے جہاں سے چاہتے تھے دین کو بدل دیتے تھے، جیسے چاہتے تھے ویسے کرتے تھے. جتنا دین آ گیا ہے اتنا ہے، اس کے علاوہ نہ تو اس کے اندر زیادتی کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کمی کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ تھا ان کا گائے کا واقعہ، اور اسی کی وجہ سے سورۃ البقرہ کا نام بھی البقرہ رکھا گیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام جو پچھلی قوموں کے جو کہ ان کے اعمال ہے ان سے اپنے آپ کو بچانے اور دین کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين.